شیخ، روزہ چھوڑنے کے شرعی عذر کیا کیا ہیں؟ روزہ چھوڑنے کے شرعی عذر ایک ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے اسلام کی عظمت اور آسانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو احکامات دیے ہیں اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو دین کو، اسلام کو لوگوں کے ان کی استطاعت کے ساتھ متعلق رکھا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی وسعت، ان کی طاقت کے مطابق ہی ان کو حکم دیتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سبھی ہیں ہی وہ حکم جو انسان کی اس کی وسعت طاقت میں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے کہ وہ کس چیز کے قابل ہیں، اسی کے مطابق ان کو حکم دیتا ہے۔ مزید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی لوگوں کے لیے اور اسلام کی خوبیوں میں سے کہ ان عام احکامات کے اندر جو آسانی کے احکامات ہیں، جس کے متعلق نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، کہ مجھے اللہ نے آسان اور بالکل یعنی کہ آسانی کا دین دے کر بھیجا ہے۔ اس آسانی کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے اگر آدمی ایسی اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ آسان دین پر بھی اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے بیمار ہے، کوئی اور وجہ ہے، تو پھر اس کے لیے اور دین کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے۔ تو چنانچہ روزے کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کئی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو اسلامی یعنی کہ اسلام نے، شریعت نے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، یا تو وقتی طور پر یا پھر مستقل طور پر وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی اور سب سے بڑا مسئلہ مریض کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو بیمار کے حوالے سے ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان، جب اللہ نے روزے کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے اور اس کے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر دے۔ ہاں، یہ اس بیمار کے حوالے سے ہم کہیں گے کہ جس کی بیماری عارضی ہے، وہ اتنے دنوں کے روزے چھوڑ سکتا ہے جب تک بیمار ہے، اور اس کے بعد ان روزوں کی قضا دے لے گا جب بھی اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات مریض ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بیماری دائمی ہے، مستقل ہے، جس سے اس کو شفا یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سبھی مسلمانوں کو کوئی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کی طرف سے ایک اور آسانی آ جاتی ہے کہ پھر وہ چونکہ روزہ رکھ سکتا ہی نہیں، نہ بھی نہ کسی اور وقت میں، اس کے لیے پھر فدیہ کا حکم ہے، وہ فدیہ دے دے اپنے روزے کے بدلے میں۔ اسی طرح بیمار کے علاوہ وہ بوڑھا شخص جو بڑھاپے کی ایسی عمر کو پہنچ چکا ہو کہ جس میں اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، روزہ رکھنے میں اس کو بہت زیادہ مشقت ہوتی ہو، تو تب بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے جتنے اس کے روزے چھوٹتے ہیں، جو روزے نہیں رکھ پاتا، اگر پورے رمضان کی نہیں رکھ پاتا تو پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے، ایک آدمی کو کھانا کھلا دے، جس طرح کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی کے آخری 1 یا 2 سال روزے نہ رکھ پائے اور پھر ہر اپنے روزے کے بدلے میں ایک مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ اسی طرح جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہم مسافر ہیں، اس طرح کی اسی آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے فعدۃ من ایام اخر، اس میں ومن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ سفر میں ہو، تو اگر آدمی مسافر ہے تو سفر کی حالت میں بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور سفر کے چھوٹے ہوئے روزے جو ہیں بعد میں ان کو ادا کر لے گا۔ ایسے ہی جن روزوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ ایسی خواتین ہیں کہ جن کو پیریڈ کے دن ہیں، ماہواری کے دن ہیں، مینسز ہیں، یا بچہ پیدا کرنے کے بعد نفاس کا ان کی یہ پیریڈ چل رہا ہے، تو اس حالت میں صرف یہ کہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں بلکہ ان کے لیے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھ بھی دیتی ہیں تب بھی ان کا روزہ صحیح نہیں ہوتا، تو ایسی حالت میں روزے نہیں رکھیں گی اور بعد میں چھوٹے ہوئے روزے جو ہیں ان کو قضا کریں گی۔ اسی طرح وہ خواتین بھی جو حاملہ ہوں، پریگننسی میں ہوں، یا بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کو دودھ پلانے کی اس کیفیت میں ہوں، تو اس حالت میں اگر تو ان کے لیے روزہ رکھنے کی مشقت نہیں ہے اور نہ ہی بچے پر کوئی اثر ہوتا ہے، بچے کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا، تو پھر تو اصل تو یہ ہے کہ روزہ رکھیں۔ لیکن اگر ان کو روزہ رکھنے میں خود حاملہ عورت کو یا دودھ پلانے والی عورت کو خود اس کے لیے تکلیف ہے، اس کے لیے مشقت ہے،
یا روزے کی وجہ سے بچے کے لیے ایک مشکل پیدا ہوتی ہے، دودھ آنا کم ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی کیفیت ہے، تو تب بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور چھوڑے ہوئے روزے جو ہے بعد میں ان کو قضا کر سکتی ہے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ بدع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے جو ہے آدھی نماز اور اس طرح روزہ بھی اور اس طرح حاملہ اور دودھ پلانے والے عورت سے روزہ معاف کیا ہے، اس کو اس کی چھوٹ دی ہے۔ چھوٹ دینے کا معنی کہ وہ اس حالت میں روزہ نہیں رکھے گی اور بعد میں جب بھی اس کے لیے قضا کرنا ممکن ہو ان کو قضا کرے گی۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی جن کو کسی وجہ سے روزہ چھوڑنے پر، روزہ افطار کرنے پر مجبور کر دیا جائے، اور یہ چیزیں کیفیت ہو سکتی ہے، آدمی دشمن کی کسی ایسے قید میں ہے یا کسی ایسی دشمن کے پاس ہے کہ جہاں پر اس کو روزہ زبردستی اسے روزہ چھڑوایا جاتا ہے، تو ایسا شخص بھی اگر اس کو زبردستی روزہ اس کا چھڑوایا جاتا ہے تو اس کو بھی اس بات کی اجازت ہے، اور پھر بعد میں جب بھی اس کے لیے ممکن ہوگا اس کو قضا دینے کا قضا کر لے گا۔ اسی طرح جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ شخص کہ جس کو کسی اور کو بچانے کے لیے روزہ چھوڑنے کی ضرورت پیش آئے، یعنی فرض کرو کہ آگ لگ گئی کسی گھر میں، اس کو آدمی کو بھاگ دوڑ کرنے کی وجہ سے روزے کے اس کا توڑنا پڑتا ہے، تو اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، روزے کو چھوڑ سکتا ہے تاکہ دوسروں کی جانوں کو بچا سکے۔ اور حتیٰ کہ علماء نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر آدمی روزہ تو رکھ لے لیکن کسی وجہ سے اس کو سخت بھوک پیاس لگتی ہے اور وہ اتنی بھوک پیاس ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، تو تب بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ اس حال میں روزہ توڑ سکتا ہے، روزے کو چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا دے لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اگر آدمی واقعی ہی بھوک پیاس کی ایسی شدت اس پر طاری ہو جاتی ہے کہ جس کو برداشت نہیں کر پاتا، تو روزہ توڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا دے لے گا۔ ایسے ہی جن موقعوں پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ دشمن کے خلاف اپنے آپ کو قوت طاقت دینے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام جب آپ نے مکہ فتح کیا ہے تو مدینہ سے چلے صحابہ کو لے کر، تو رمضان کا مہینہ تھا، تو آپ بھی اور صحابہ کرام بھی روزے رکھ رہے تھے سفر میں ہی، حتیٰ کہ جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اب تم دشمن کے قریب پہنچ چکے ہو تو تمہارے لیے روزہ افطار کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا زیادہ بہتر ہوگا تاکہ قوت طاقت حاصل ہو۔ تو اس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ اگر ضرورت ہے کسی وقت بھی انسان کو قوت طاقت کی دشمن کے خلاف، تو اس حالت میں بھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، چاہے وہ سفر میں ہو یا سفر میں نہ بھی ہو، کیونکہ یہ تو سفر کی حالت تھی جنگ فتح مکہ کی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر وہ شہر میں بھی ہے، اپنے ملک میں بھی ہے، اپنے علاقے میں بھی ہے، تو وہاں پر بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جس طرح کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دشمن کے خلاف جنگ لڑی دمشق کے یعنی کہ قریب بالکل دمشق کے شہر کے پاس، تو لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ روزہ نہ رکھیں تاکہ دشمن کے خلاف ان کو طاقت حاصل ہو، اور یہ سفر نہیں تھا، اس کے باوجود بھی یعنی انہوں نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تقریباً یہ بڑی بڑی چند چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔